الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالی کا بیش بہا تحفہ ہے جو امت مسلمہ کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اس کا فضل اور کرم ہے جو ایسی بابرکت رات اس امت کو عطا فرمائی، جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو امت کی عمریں دکھائی گئیں، حضور کی امت کی عمریں کتنی ہوں گی، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ عمریں اتنی نہیں ہیں جتنی عبادات پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات آپ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ پہلی امتیں 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کرتیں تو انہیں عابد کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں، ہم کیسے اتنی عبادت کر سکتے ہیں کہ 1000 مہینہ، فقط 1000 مہینہ اللہ کی عبادت، صرف اور صرف عبادت، تو اتنی تو عمریں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ اس رات کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے ارشاد فرمائیے، اگر مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں کیا کہوں، اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا عرض کروں؟ فرمایا عائشہ یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی اپنی بخشش اور مغفرت عطا فرما، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو گویا شب قدر میں یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جانی چاہیے۔ شب قدر سے متعلق مختلف روایات، مختلف اقوال، کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ پورے سال میں ایک رات تو شب قدر ضرور ہے، تو گویا سارا سال ہر رات اللہ کی کچھ نہ کچھ عبادت کی جانی چاہیے تو اس کو شب قدر مل جائے گی۔ لیکن رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں شب قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ مبارک رات عطا فرمائی گئی تو اس کی تعیین بھی فرما دی گئی کہ یہ کون سی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تاکہ صحابہ کو آگاہ کر سکیں، تو دیکھا 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیجیے۔ مختلف صحابہ کرام کی جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں 27ویں رات کو منشن کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 27ویں کی ہی رات ہے، رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر، اور مختلف علامہ قرطبی نے ان کے دلائل بھی ذکر کیے اور ان کا اظہار بھی فرمایا۔ ایک اور اس حوالے سے دلیل ملتی ہے کہ 27ویں شب قدر زیادہ احتمال ہے شب قدر ہو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں قریبی ایک دیہات میں رہتا ہوں اور وہاں سے آنا ممکن نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمائیے کہ میں کس رات عبادت کروں یہاں آ کر تاکہ میرے لیے فائدہ بخش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی 27ویں رات آ جایا کرو۔
تو وہ صحابی جو دیہات میں رہتے تھے ان کے لیے مدینہ منورہ آنا مشکل تھا اور دشواری تھی ان کو، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر رمضان کی 27ویں کو مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور صبح نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے جو حضور نے ان کو 27ویں کی شب بتائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شب میں کوئی خاص حکمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ارشاد فرمائے ہوئے معافی کے، توبہ کے حوالے سے دیگر ارشادات پر عمل کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اور اس سے اس کی بخشش مانگتے ہوئے یہ رات بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم فرماتا ہے، بہت مہربانی فرماتا ہے۔ اس بابرکت رات میں جو لوگ اللہ کے انعامات سے محروم رہ جاتے ہیں، جو لوگ ان تمام فضل اور کرم سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں سے رک جائیں، باز آ جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ شراب کا پینے والا، شراب کا رسیہ عادی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس رات قطع رحمی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے محروم رہ جاتا ہے۔ بغض، حسد، کینہ اپنے دل میں پالنے والا اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ شب قدر کو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا اور ہمیں حقوق العباد کا قطعاً کوئی احساس نہ ہو۔ نہیں، حقوق اللہ بھی ادا کیجئے، حقوق العباد بھی ادا کیجئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور لیلۃ القدر اللہ کی بارگاہ میں جتنی ممکن ہو سکے عبادت کرتے ہوئے گزاریے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔